نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اہمیت بتاتے ہوئے کیا کہا کہ یہ کامل کتاب، کامل کہتے ہیں مکمل، کسی چیز کی اس میں کمی نہیں رکھی۔ واضح قرآن کی آیات سے مراد کیا ہے کہ کوئی بات اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جس بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے۔ یعنی واضح سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ دن کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، سارے معاملات واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کتاب کے حوالے سے کیا کہا ہے کہ اس کو کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری کس بات کی ہے اس آیت میں کہ آپ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ کفار تمنا کریں گے کاش وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہوتے تو آج انہیں بھی وہ مقام حاصل ہوتا جو ان کبائر صحابہ کو حاصل ہے، یعنی بڑے بڑے صحابہ کو حاصل ہے جنہوں نے ابتدا میں ہی اسلام کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ اب انہیں کیا لقب ملے گا؟ سابقون الاولون، کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، اور مفسرین اس آیت کی تین معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک معنی کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین غالب آ جائے گا، جب دین غالب آئے گا آپ حضرت عمر فاروق کا دور دیکھ لیں، یا غزوہ بدر کے بعد کا دور دیکھ لیں۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہ جو کافر تھے وہ کاش تمنا کرنے لگے کاش ہم بھی پہلے مسلمان ہو چکے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی بتایا کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ جب دین غالب آئے گا تو کافر یہ کہیں گے کاش ہم بھی پہلے والے صحابہ کے ساتھ سابقون الاولون میں شامل ہو جاتے۔ دوسرا مفہوم یہ بتا رہے ہیں مفسرین کہ کفار یہ تمنا موت کے وقت کریں گے یا قیامت کے دن جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ مریں گے نا، مرنے وقت بھی انسان کے سامنے حقیقت کھل کے آ جاتی ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون سے فرشتے اس کو لینے کے لیے آئے ہیں، اسے کہتے ہیں گندی روح، ناپاک روح نکل۔ اب اس کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی کہ میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اس دن بھی وہ کہتے ہیں، یعنی دوسرا مفہوم ہے کہ اس دن بھی وہ کہیں گے کاش ہم کیا ہوتے، مسلمان ہوتے۔ تیسرا مفہوم اس آیت کا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تیسرے مفہوم میں کہ اللہ تعالیٰ جب مشرکین اور گناہ گار مسلمانوں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا تو مشرکین مسلمانوں سے کہیں گے کہ تمہاری توحید، تمہارے کلمے پڑھنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی اور اللہ تعالیٰ ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گا جہنم سے نکال کے۔ تو اس وقت بھی مشرکین یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج جنت میں داخل کر دیے جاتے۔ تو یہاں تین مفہوم، یعنی تین موقع پر کافر یہ تمنا کریں گے۔ پہلا کب؟ جب دین غالب ہو جائے گا۔ دوسرا کب؟ جب موت کے وقت یا قیامت کے وقت۔ اور تیسرا کب کریں گے؟ جب جہنم سے مسلمانوں کو نکالا جائے گا اور جنت میں جہنم میں داخل کیا جائے گا تب وہ یہ بات کہیں گے۔ تو یہ تمنا، یہ خواہش جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا سوائے مسلمان شخص کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یعنی مسلمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھی سارے کے سارے جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ تو اس وقت بھی مشرکین کے دل میں یہ تمنا ہوگی کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج جنت میں داخل ہو جاتے۔ تو یہ اعلان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ ایمان کو قبول کر لیں۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم العمل فسوف يعلمون، ذرهم چھوڑ دو انہیں، یاکلوا کہ وہ کھائیں پیئیں، ويتمتعوا اور فائدہ اٹھائیں، ويلهيهم العمل اور انہیں امید غافل کر دے، فسوف يعلمون پھر ان قریب جلدی ہی وہ جان لیں گے۔ یعنی یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کفار کو چھوڑ دیں،
یعنی جب وہ آپ کی بات پر اسلام کو قبول نہیں کرتے تو آپ انہیں چھوڑ دیں. کیا کس لیے چھوڑ دیں؟ کہ وہ جانوروں کی طرح خوب کھائیں پیئیں، مزے اڑائیں، زندگی سے لطف اٹھائیں، اپنی خواہشوں کو پورا کریں اور ان کی جھوٹی امیدیں ان کا انجام تک ان کو پہنچا دیں. تو پھر اس وقت وہ جان لیں گے کہ انہوں نے توبہ استغفار کیوں نہ کی، ذکر و الہی سے غافل کیوں رہے. وہ قیامت کے دن اپنے برے انجام کو اس دن وہ پہنچ جائیں گے. تو یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں کھاتا پیتا مزے کی زندگی انجوائے کرتا ہے، دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے اور اپنی خواہشوں کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دے رہا ہے، نیکیوں کرنے کی فکر نہیں، ذکر الہی کی فکر نہیں، تو اس کی زندگی کا کس کی مانند کہا گیا؟ جانوروں کی مانند. جانور بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں نا سارا دن، انہیں کوئی فکر تھوڑا ہے کہ نیکی کرنی ہے کوئی نیکی. یعنی جانوروں کو اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اب جب انسان عبادت کی بجائے کھائے پیے مزے اڑائے، خواہشوں کے مطابق راتوں دیر سے سوئے صبح دیر تک اٹھے، یہ اس کی اپنی خواہشی ہی ہے نا، تو اس امید پر اس کا انجام کیا ہوگا؟ برا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ جیسے مرضی ہے زندگی گزارے. جانور جیسے زندگی گزار کر جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اس وقت جان لیں گے کہ ان کا انجام کیسا ہوا. تو یہاں پہ یعنی ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انسان کی آرزوؤں کے متعلق؟ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آج رسول نے ایک مربع شکل بنائی. مربع کسے کہتے ہیں؟ جو چاروں طرف سے تو ایک جیسی لائنیں تھی، یعنی اسے مربع بولا جاتا ہے، اسکوائر جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مربع شکل بنائی اور اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو اس سے نکلا ہوا تھا، یعنی مربع سے بھی باہر نکلا ہوا تھا، اور اس کے درمیان والے خط کے اس حصے پر جو مربع شکل کے اندر تھا چھوٹے چھوٹے بڑے سے خطوط کھینچ لیے. خطوط سے مراد لائنیں کھینچ لی اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت اس کو گھیرے ہوئے ہے. یہ جو مربع ہے اس کی موت اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو باہر نکلا ہوا درمیانی خط ہے یہ اس کی آرزو ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں لائنیں ہیں یہ اس کے لیے کیا ہے؟ مصائب ہے، مشکلات ہیں. بس اگر ایک مصیبت سے نکلتا ہے تو دوسری مصیبت میں پھنس جاتا ہے. درمیان والے خط کے ساتھ کافی چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچی تھی نا، اسے کیا کہا؟ مصیبتیں. اور جو مربع سے بھی باہر نکال دیا وہ کیا تھی؟ آرزویں، خواہشیں. انسان کی خواہشیں کیا ہے؟ وہ اپنے آپ سے بھی باہر نکل جاتا ہے، یعنی عبادت کو بھول جاتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ ایک سے نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں گرفتار ہو جاتا ہے. اور جو سب سے باہر نکلی ہوئی خط تھی وہ کیا تھی؟ انسان کی آرزویں. یعنی موت آ جاتی ہے لیکن اس کی آرزویں ختم نہیں ہوتی. ہوتا ہے کہ ایسا نہیں. اسی آرزو کے متعلق ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی کو اپنے سامنے گاڑ دی، دوسری اس کے پہلے میں اور تیسری اس سے ذرا دور، یعنی ایک درمیان میں گاڑی، ایک اپنی سائڈ پہ اور ایک اس سے بھی دور بنا دی. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا کیا میں نے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے اور یہ اس کی آرزو ہے. اب وہ آرزو کے پانے کی کوشش میں ہے لیکن آرزو کے حصول سے پہلے ہی اس کو کیا آ جاتی ہے؟ موت. یعنی جو پہلی لائن ہے وہ کیا ہے؟ انسان. دوسری لائن جو دوسری گاڑی تھی وہ کیا ہے؟ موت. تیسری جو گاڑی تھی وہ کیا ہے؟ آرزو. انسان موت کے قریب ہے لیکن اس کی آرزویں پھر بھی ہیں. تو انسان کی خواہشیں، آرزو کہتے ہیں خواہش کو. آپ دیکھیں ہماری کتنی بڑی بڑی خواہشیں ہوتے ہیں، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، میں یوں بن جاؤں گی، میں اس طرح کر لوں گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی خواہشیں ختم نہیں ہوگی لیکن اس کی موت کا وقت اس کے قریب آ جائے گا. تو یہ آرزویں، یہ خواہشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کو ان کے آرزوؤں پر چھوڑ دو، ان کی خواہشوں پر چھوڑ دو. جب یہ میرے پاس آئیں گے تو ان قریب جان لیں گے کہ ان کے لیے کیا بہتر تھا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا تھا. یعنی اللہ رب العزت نے کسی بھی بستی کے اوپر عذاب جب بھیجا ہے تو کس وقت بھیجا؟ جب اس کا وقت مقرر لکھا ہوا تھا. کہ یہ نہیں ہے کہ اس نے بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے اس کے اوپر عذاب بھیج دیا، نہیں، پھر بھی اللہ نے اسے ڈھیل دی، مہلت دی، یہاں تک کہ جب اس کا مقررہ وقت آتا ہے کہ اب اس وقت تک اس کی لیمٹ پوری ہے، سدھر گیا، نہیں سدھرا تو پھر اس کے اوپر کیا آ جائے گا؟ عذاب آئے گا. جب لمٹ پوری ہوئی اور وہ اس سے اپنے آپ کو نہ سدھارا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کے اوپر مقرر وقت کے مطابق اس بستی پر عذاب آ جاتا ہے. آپ دیکھیں میں ابھی بتا رہی تھی کہ بادل کلاؤڈ برسٹ جو ہے پچھلے سال ایک علاقے پہ گزرا تھا، علاقے کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس علاقے میں سوائے 4-5 لوگوں کے کوئی بھی نہیں بچا تھا، نہ کوئی گھر بچا تھا
نہ کوئی انسان بچا تھا، پوری کی پوری بستی کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی۔ اب اس کا جب وقت مقرر تھا عذاب اسی وقت آ گئے۔ ادھر بھی تب بھی ایسے ہو کہتے کوئی ندی نہیں تھی، کوئی نہر نہیں تھا، کوئی دریا نہیں تھا، کوئی پانی کے آثار ہی نہیں تھے اس بستی میں کہ کہاں سے پانی آئے گا۔ بادل پھٹا، اس وجہ سے پانی اتنا تیزی سے گرا کہ وہ پوری بستی کو پانی نے سمیٹ کر لے گیا، ہلاک کر دیا، اس کو تباہ و برباد کر دی اس بستی کو۔ تو اب بھی چلاس شہر میں کلاؤڈ برسٹ ہو چکا ہے۔ چلاس پتہ ہے کہاں؟ یہ جو ہم سنتے ہیں نا بابو سٹا، ناران سے آگے لوگ بھاگے بھاگے جاتے ہیں، اس سے تھوڑا سا آگے چلاس ہے۔ تو وہاں پر اب بھی کلاؤڈ برسٹ ہو چکا ہے اور کافی تباہی مچا چکا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب اتنی تیز بارش ہوتی ہے یہاں پر بھی کتنے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور جب بادل ہی پورا پھٹ کر نیچے پانی بہہ جائے ایک وقت میں تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی تو عذاب ایسے آتا، آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچ گیا تھا۔ تو یہ پانی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی بھی بستی کے گناہوں کے اصرار کی وجہ سے اللہ عذاب اس وقت فوراً نہیں بھیجتا جب تک کہ اس کی لمٹ، اس کی مقررہ وقت پورا نہ ہو جائے، اور جب وقت مقرر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے، یعنی وقت مقررہ پر اسے عذاب آ جاتا ہے۔ کوئی جلدی کرے تو تب بھی نہیں آتا، کوئی نہ مانگے تب بھی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو معذور سمجھے جانے کی سبب باقی نہیں چھوڑتا کہ یہ معذور ہے، یہ اس لیے ایمان نہیں لیا۔ اللہ موقع دیتا ہے، موقع سے جب کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا تو عذاب کی لپیٹ میں اس کو لے لیتا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو دیوانہ ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کفار مکہ۔ کفار مکہ نے تکبر کی وجہ سے، اناد، سرکشی کی وجہ سے، یعنی کبر، ان کے اندر غرور اتنا تھا کہ ہم بڑے اعلیٰ، ہم بڑے اونچے، ہم سردار، ہم یہ، تو ان کی سرکشی اور اناد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے؟ بھٹیاں، یعنی مذاق اڑانے کے لیے الفاظ کسا کرتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا دیکھو وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بھپتیاں کسنا، ٹھیک ہے نا، یعنی الفاظ کو ترتیب دے کر ہمارا مذاق اڑانا۔ تو کیسے کہتے تھے؟ اس بات کا دعویٰ کرنے والے کہ مجھ پر قرآن اترا ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب یہ باتیں کیا ہے؟ مذاق ہی اڑانا ہے نا۔ اللہ کے نبی پر واقعی قرآن نازل ہوا تھا، لیکن وہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم، یعنی عذرائے مذاق، یہ کہتے ہیں ان پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ ایسا شخص ہے، یہ تو خود ہی دیوانہ ہو گیا، یہ تو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ اب بتائیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، جبکہ حقیقت کیا تھی؟ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مذاق اڑانے کے لیے ایسی باتیں کرتے۔ ہم سے اپنے آپ کو رسول منوانے کی بات کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ تم پر آسمان سے وحی نازل ہوئی ہے، نعوذ باللہ ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ یہ کفار باتیں کیا کرتے تھے، مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ کیا کہتے تھے؟ ہمیں کہتے ہو یہ قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور تم کہتے مجھے رسول مانو، ہم تجھے رسول بھی نہیں مانتے۔ تو یہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں زماد مکہ میں آئے۔ زماد ایک شخص کا نام تھا، اور وہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ ازد شنو کا قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ازد شنو قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ جنوں اور آسیب وغیرہ کے اوپر دم کیا کرتا تھا، یعنی جس کو جن لگ جاتے، جس کو کسی آسیب کا ہوتا تو اس پہ دم کر دیا کرتا تھا۔ اس نے جب مکہ کے بے وقوفوں سے یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو کہنے لگا ذرا میں بھی تو انہیں دیکھوں، شاید اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے انہیں شفا دے دے۔ انہوں نے تو سچ سمجھ لیا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، مجنون دیوانے کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، چلے میں نبی کو جا کر دیکھاتا ہوں۔ اب غرض یہ کہ وہ آپ سے ملا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنوں وغیرہ پر دم کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہے، آپ کو کیا مرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، یہ سارا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا، اور جماعت نے کہا ان کلمات کے بارے میں دوبارہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس کے سامنے یہ کلمات دہرائے، اور اس کے بعد جماعت نے کہا میں نے کاہنوں کا کلام بھی سننا ہے۔ کاہن جو کلام کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ ایسے ایسے ہمارا علم ہے، ایسا دین ہے، ایسا ہم، یعنی وہ بتاتے ہیں کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، وہ کیا ہے؟ ان کا علم ہے۔
کاہنوں کا کلام بھی میں نے سنا ہے، جادوگروں کی باتیں بھی میں نے سنی ہیں، شاعروں کے اشعار بھی سنی ہیں، لیکن آپ کے اس کلام جیسا کلام کبھی بھی میں نے نہیں سنا۔ یعنی لوگ آپ کو مجنون دیوانہ کہہ رہے ہیں، تو مجنون دیوانہ ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ کلام تو سمندر کی تہ تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اتنی گہرائی میں۔ اس میں کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد، یہ سارا خطبہ تھا۔ تو اس میں کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں ساری حقیقت بتائی گئی ہے، تو تہ تک پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ تو گویا ایسے ہے جیسے ہم سمندر کی تہ میں جا کر سمندر کے بارے میں ساری ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ خطبہ، آپ کا یہ کلام مجھے ایسے ہی تہ تک پہنچا گیا ہے، مجھے حقیقت سے روشناس کروا گیا ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں اسلام پر آپ سے بیعت کر لوں۔ اب یعنی اتنا بڑا شخص، وہ جو جس نے سمجھا کہ میں جنوں کو ٹھیک کر لیتا ہوں، کائنوں کو ٹھیک کر لیتا ہوں، وہ بھی آ کے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ جماعت نے بیعت کی تو آپ نے فرمایا اپنی قوم کی طرف سے بھی تو بیعت کرو۔ وہ اس قوم کا کیا تھا؟ سردار تھا۔ جب کسی قوم کا سردار اسلام کو قبول کرتا ہے تو قوم خود بخود اسلام کو قبول کر لیتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ سردار کے حکم کے مطابق قوم چلتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارے خاندان کا بڑا جو بھی کہتا ہے پورا خاندان وہی کرتا ہے۔ ہم اگر کہتے بھی رہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، نہیں سنیں گے ہماری، کیوں؟ اس بڑے کی سنی جاتی ہے۔ تو سردار بھی قوم کا سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے پوری قوم اس فیصلے کو قبول کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جماعت کیا صرف تم اسلام کو قبول کرو گے، اپنی قوم کی طرف سے مجھ پر بیعت نہیں کرو گے کہ میں جا کر اپنی قوم کو بھی اسلام کی طرف راغب کروں گا؟ تو جماعت نے کہا کیوں نہیں، میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ بعد ازاں مدینہ منورہ پہنچ کر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا لشکر روانہ فرمایا۔ لشکر سیدنا جماعت کی قوم کے پاس سے گزرا تو سردار لشکر نے کہا تم نے اس قوم کی کوئی چیز تو نہیں اٹھائی؟ ایک شخص نے کہا ہاں میں نے ان کا لوٹا اٹھا لیا ہے۔ سردار نے کہا جاؤ اسے واپس لے آؤ، یہ جماعت کی قوم ہے، اس کی ہم کوئی چیز نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے؟ سچ کیا تھا؟ کہ اگر تو نبی ہے، اس بات میں سچا ہے، تو ہمارے پاس کیا لیا؟ فرشتے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب کیا دیا؟ یعنی وہ کہتے تھے فرشتے آئیں اور وہ آ کر خود کہے کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے اور دعوت و تبلیغ میں تمہاری مدد کریں اور ہم پھر تمہیں رسول مانیں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتے تو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ۔ یعنی فرشتے نہ تو تماشا دکھانے کے لیے اتارے جاتے ہیں، یہ تو ایک تماشا ہے نا، یہ اللہ کا رسول ہے، بتاتا پھر یہ اللہ کا رسول ہے، فرشتے اس کام کے لیے تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ تو فرشتوں کا کام ہے تماشا دکھانا، نہ ہم اس لیے اتارتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرے، بلکہ فرشتے تو مجرموں پر قہر الہی بن کر اترتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب فرشتے اترتے ہیں تو مجرموں پر کیا بنتے ہیں؟ عذاب۔ قہر الہی کسے کہا جاتا ہے؟ عذاب۔ اللہ کی طرف سے عذاب لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ اور جیسے غزوہ بدر میں آئے تھے، یا تمہاری جانیں نکالنے کے لیے آتے ہیں، یا کسی قوم کا صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کہا باقی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا ہے، اس کی قوم کو بتانا، اس کو بتانا ہے کہ ان کی قوم کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو فرشتے عذاب کی کچھ نویدے بھی لے کر آتے تھے اور عذاب برسانے کے لیے بھی فرشتے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے بتائیں کہ اللہ کا رسول ہے یا تمہیں ایمان لانے پہ مجبور کرے، بلکہ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ تم پر عذاب بھیجے، اللہ کے حکم سے عذاب لے کر آئے، یا پھر کسی قوم کو، کسی بستی کو نیست و نابود کر دے، یا پھر غزوہ بدر میں جیسے فرشتے مدد کے لیے اترے تھے ویسے آئے۔ تو یہ فرشتوں کا اترنے کا مقصد ہے، نہ کہ تمہارے کہنے پر فرشتے اتارے جائیں گے۔ کبھی ہمیں خود پوچھے فرشتے کس مقصد کے لیے اترتے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اترتے تھے۔ باقی کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگاتا ہے تو کسی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے وہ اترتے ہیں۔ کچھ فرشتہ یعنی اسرائیل ایسا فرشتہ ہے جو موت کے لیے کرتا ہے۔ تو فرشتے ان کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ ان کاموں کے لیے کہ وہ آ کر بتائیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی تبلیغ قبول کرو، ایمان لے آؤ۔ اس کام کے لیے فرشتے نہیں اتارے جاتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ نصیحت نازل کی، یعنی تم اس قرآن پہ عمل نہیں کرتے، اس قرآن کو قرآن ہی نہیں سمجھ رہے، اللہ کی کتاب ہی نہیں مان رہے، تو اللہ نے یہ نازل کی ہے اور اللہ اس کی خود حفاظت
کرنے والا ہے۔ یعنی کفار مکہ نے اس قرآن کا انکار کیا تو کیا ہوا؟ اس کے انکار کرنے کی سازشیں ان کی کامیاب نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ یعنی اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت خود ہی کرے گا۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا ہے اور اسی معجزے کے مطابق لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے طرف وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ یہ معجزہ چونکہ سب معجزوں سے بڑا ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ میرے پیروی کرنے والے بھی دیگر انبیاء کی پیروی کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہم تک کیسے پہنچا۔ سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ جب یمامہ کی لڑائی میں جو مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے مجھے بلا بھیجا۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پاس موجود تھے۔ میں گیا تو سیدنا ابوبکر نے کہا میرے پاس عمر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یمامہ کی لڑائی میں اس وقت بہت سے مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر اسی طرح اور لڑائیوں میں بھی قرآن کے علماء اور قاری شہید ہو گئے تو بہت سا قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا، چنانچہ اگر قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو یہ ڈر نہیں رہے گا، لہٰذا آپ قرآن کو جمع کروا دیں۔ میں نے ابوبکر کو اور عمر کو یہ جواب دیا میں وہ کام کیسے کروں جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم مجھے نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے۔ سب سے پہلے کس کے دل میں خیال آیا؟ حضرت عمر کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے نبی کے دور میں بھی کچھ خیالات نبی کو حضرت عمر کو آتے تھے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اور اللہ کی طرف سے وہ وحی بن جایا کرتے تھے۔ اب بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت عمر کے دل میں ڈالی، انہوں نے ابوبکر سے کہی اور ابوبکر صدیق نے سیدنا زید بن ثابت کو بلایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کاتب وحی تھے، وحی کو لکھنے والے تھے۔ یہاں تک کہ عمر نے کہا کہ یہ اچھا کام ہے اور بار بار وہ یہ کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں عمر کی رائے سے متفق ہو گیا۔ زید کہتے ہیں کہ عمر خاموشی سے یہ بات سنتے رہے، پھر ابوبکر صدیق مجھے کہنے لگے تم جوان ہو اور عاقل ہو، ہم تمہیں سچا جانتے ہیں، تم دور نبی میں کاتب وحی بھی رہے ہو، اب ایسا کرو کہ قرآن کی جا بجا لکھی ہوئی تحریروں کو تلاش کرو اور سب کو اکٹھا کر دو۔ زید کہتے ہیں کہ اگر ابوبکر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کہتے تو مجھے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا قرآن کو جمع کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں نے ان سے بڑی قرار کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر میرا سینہ کھول دیا جس طرح ابوبکر عمر کا کھولا تھا، اور میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ میں نے قرآن کو کھال پر، کندھے کی ہڈی پر، کھجور کی شاخوں سے جس پر قرآن لکھا ہوا تھا جمع کیا، پھر اکثر لوگوں کو یاد بھی تھا، یہاں تک کہ میں نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو خزیمہ بن ثابت انصاری کے سوا کسی کے ہاں بھی نہ پایا۔ اگر یہ خزیمہ شہید ہو جاتے تو یہ 2 آیتیں رہ جاتی نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے ہی ذہن میں ڈال دیا تاکہ جس کے پاس جو چیز، آپ دیکھیں یہ 2 آیتیں صرف اسی صحابی سے ملی اور کسی کو یاد بھی نہیں تھی۔ تو پھر یہ مصحف جس میں نے قرآن جمع کیا تھا ابوبکر کی زندگی تک ان کے پاس رہا، پھر سیدنا عمر کی زندگی میں ان کے پاس رہا اور ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ کو ملا، اور حضرت حفصہ کے دور کے بعد یہ مختلف صحیفوں کی شکل میں مزید آگے سے آگے تیار ہوا۔ تو یہاں ہمارے پاس قرآن اسی صورت میں جمع ہو کر آتا رہا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں کے میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح یہ بات مجرموں کے دل میں ہم داخل کرتے ہیں۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یقیناً یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزرا ہے۔ یعنی اس آیت میں بھی نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کفار قریش آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہو، یہ ہمیشہ سے پہلی قوموں کے ساتھ بھی ایسے کرتے رہے ہیں، ہر نبی کا مذاق اسی طریقے سے اڑایا جاتا رہا ہے، اور آخر کار کیا ہوتا تھا؟ ہم ایسی قوموں کو ہلاک کر دیتے تھے جو نبی کریم جو رسولوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مذاق اڑایا گیا جن لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے قرآن کی آیت پڑھی، اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، اور فرمایا نبی کا مذاق اڑانے والے یہ لوگ تھے: ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، زہری، ابو زامہ،
اسود بن مطلب، حارث بن اتل سہمی اور آس بن وائل، یہ 4-5 صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سیدنا جبرائیل آپ کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے مذاق اڑانے والوں کی شکایت کی، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول کے سامنے ولید کو کر دیا اور اس کی بغل میں ایک رد کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا، آپ نے ولید کے ساتھ کیا کیا؟ جبرائیل نے کہا، میں نے اس کو سزا دے دی۔ اس کے بعد جبرائیل نے اسود کو اللہ کے سامنے کیا اور اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے اسود کا کیا کیا؟ تو جبرائیل نے کہا، میں نے اس سے بھی نبٹ لیا۔ پھر جبرائیل نے ابو جامہ کے اللہ کے رسول کے سامنے کیا اور اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس کا بھی میں نے بندوبست کر دیا۔ جبرائیل نے کہا، میں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ اس کے بعد حارث کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اس کے سر یا پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں نے اس کا بھی انتقام لے لیا۔ اسی طرح آس کا گزر ہوا تو جبرائیل نے اس کے پاؤں کے تلووں کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ میں نے اس کو بھی دبوچ لیا۔ ولید کو سزا اس طرح ملی کہ خزاع قبیلے کا ایک شخص جو اپنے تیروں کو ترتیب دے رہا تھا، اس کے پاس سے ولید کا گزر ہوا تو ایک تیر اس کی بغل کے نیچے رگ پر جا لگا اور اس سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے اس کے لیے اشارہ کیا تھا وہیں پر ہی اس کو عذاب ہوا تھا۔ اور اسود بن مطلب کے بارے میں آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ اندھا ہو گیا اور اللہ نے اس سے اس طرح سے انتقام لے لیا۔ اور اسود بن یغوث سے انتقام اس طرح لیا کہ ان کے سر میں زخم ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حارث سے انتقام اس طرح سے لیا گیا کہ زرد پانی نے حارث کو گھیر لیا اور اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ اس کا پخانہ اس کے منہ سے نکلنے لگا، پھر وہ اسی بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ آس کو سزا یہ ملی کہ اس کے سر میں اس طرح کا پھوڑا نکلا جس طرح کا ایک کانٹے دار پودا حجاز کے ریگستان میں اگتا ہے۔ اس کانٹے دار حجازی پودے کی طرح کا پھوڑا اس کے سر میں نکلا، سارے سر میں پھیل گیا اور وہ اس سے مر گیا۔ آس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر طائف کی طرف نکلا، گدھا کودا اور اس نے اس کو کانٹے پر گرا دیا، کانٹا اس کے پاؤں کے تلوے میں پیوست ہو گیا اور وہ اسی سے مر گیا۔ تو جہاں جہاں جبرائیل علیہ السلام نے اشارے کیے تھے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دے دی تھی۔ آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست قسم کا عذاب اس کو دے دیتا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھولیں پس وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں تو یقیناً کہیں گے کہ بات یہی ہے کہ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں بلکہ ہم جادو کیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں کی کفر و عناد اور سرکشی کو شدت سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں پھر بھی یہ تصدیق نہیں کریں گے، یہ کہیں گے محمد نے ہماری آنکھوں پر کیا کر دیا، جادو کر دیا، یعنی پھر بھی نبی کو نبی نہیں مانیں گے۔ معجزہ دیکھ کر بھی کیا کہیں گے کہ ہمارے نبی نے ہماری آنکھوں کو جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حقائق ہمارے سامنے بدل کر آ رہے ہیں۔ پھر در حقیقت ایسے ہوا کہ جب شق القمر یعنی چاند کا ٹوٹنا، 2 ٹکڑوں میں ڈیوائس ہونا، ایک پہاڑ کے اس طرف ہو گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا، یہ بھی کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو اس کے باوجود انہوں نے اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی کیا کہا کہ انہوں نے تو جادو کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الغرض کفار کے تمسخر اور مطلوبہ معجزہ نہ دکھانے کے سلسلے میں بھی آج سے سن کو جو ملال ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رفع کر دیا، دور کر دیا کہ دیکھو میں نے معجزہ بھی بھیجا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو نہ مانا اور بلکہ نبی کو تسلی دی کہ صبر و استقامت کے ساتھ تم دین کی تبلیغ کرتے رہو، جس نے ایمان لانا ہے وہ لے آئے گا، جس نے ایمان نہیں لانا وہ نہیں لائے گا۔ تو یہ یعنی کہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں، ایمان لانا نہ لانا ان کا کام ہے، ہم ان کو ایمان کی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔